الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تکفرون، تم کیسے انکار کرتے ہو باللہ اللہ تعالیٰ کا، وکنتم امواتن حالانکہ تم نہیں تھے، فاحیاکم تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون پھر خاص اللہ تعالیٰ کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے۔ پچھلی آیت میں کفار کی صفات اور ان کا حال ذکر ہوا، تو اس آیت میں ان کے لیے زجر ہے، اس بات پر زجر کہ واضح دلائل کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ آیت توحید باری تعالیٰ پر عقلی دلیل بھی ہے، کیونکہ اس میں عقلی دلائل بیان ہیں۔ تو یہ ایک ربط ہے اس کا۔ دوسرا ربط اس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے یا ایھا الناس اعبدوا میں اس بات توحید تھا، اس کے بعد رسالت کا ذکر ہوا، اور پھر درمیان میں تخویف و بشارت اور منکرین کے اعتراض کا جواب ہوا۔ تو اب واپسی ہے اول مقصد کی طرف، یعنی اس بات توحید کی طرف۔ تو اس آیت میں بھی اس بات توحید ہے، 4 انعامات عامہ کے ذکر کے ذریعے۔ اس آیت میں 4 انعامات ذکر ہیں جو عام ہیں تمام انسانیت پر، تمام انسانوں پر انعامات عامہ ہیں۔ تو اس آیت میں یہ ذکر ہیں اور اس کے ذریعے اس بات توحید ہے، اور اس میں تذکیر ہے اس بات کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ 4 انعامات کیے ہیں۔ تو اس بات کی تذکیر ہے اس آیت میں۔ تو جس طرح ہم نے بتایا کہ اس آیت میں مقصد اول یعنی اس بات توحید کی طرف دوبارہ سے واپسی ہے، تو اس آیت کا تعلق اعبدوا ربکم سے ہے اصل میں، کیونکہ اس سے پہلے ذکر تھا اعبدوا ربکم۔ تو یہاں اس کے اس بات کے لیے ان 4 انعامات کا ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر فرمائے ہیں۔ وہ 4 انعامات عامہ کیا ہیں؟ تو پہلا انعام اس آیت میں ذکر ہے، انسان کو زندگی عطا کرنا، پیدا کرنا انسان کو، تو ایک انعام ہے۔ دوسرا انعام ہے دنیا کی چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنانا، الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اور تیسرا انعام ہے انسانوں کے والد آدم علیہ السلام کا اکرام کرنا۔ پھر اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیفہ بنایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ پھر انہیں دنیا کی چیزوں کے نام سکھائے تاکہ وہ ان سے زمین میں فائدہ حاصل کر سکیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اسی طرح فرشتوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ تو یہ تیسرا انعام ہے آدم علیہ السلام کا، جو کہ انسانوں کے والد ہیں، اکرام کرنا۔ چوتھا انعام ہے انسانوں کے والد آدم علیہ السلام کی غلطی معاف کرنا اور انہیں توبہ کے طریقے کی تعلیم دینا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ تو یہ 4 انعامات ہیں جو کہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ اس آیت میں پہلا انعام ہے، اور اسی طرح پھر آگے دیگر 3 انعامات بیان ہوں گے۔ تو اس آیت میں پہلا انعام وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ یہ ہے، اور یہی توحید باری تعالیٰ پر عقلی دلیل بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ذکر ہے، یعنی ماننے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، اس کا ذکر ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو یہ ہے اس آیت کا خلاصہ۔ اب اس کے مفردات کی تشریح دیکھیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیف
کیفا استفہام حال کے لیے آتا ہے، اور قرآن کریم میں یہ لفظ 83 دفعہ ذکر ہے، اور قرآن کریم میں استفہام مختلف معنوں کے لیے آتا ہے۔ استفہام کہتے ہیں پوچھنے کو، سوال کرنے کو، تو یہ کیفا ہے تو حرف استفہام، لیکن قرآن کریم میں یہ مختلف معنوں میں آتا ہے، صرف استفہام کے لیے نہیں آتا، انکار اور زجر کے لیے آتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے اور سورہ آل عمران میں ہے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، آل عمران 86۔ اسی طرح کیفا آتا ہے کبھی اقرار کے لیے، جیسے کہ سورہ غاشیہ میں ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وإلى السماء کیف رفعت وإلى الجبال کیف نصبت وإلى الأرض کیف سطحت۔ تو ان آیات میں کیفا اقرار کے لیے ہے، کبھی اپنے مصدری معنی میں آتا ہے کیفیت کے لیے، عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ تو یہاں پر کیفیت کے لیے آیا ہے اپنے مصدری معنی میں۔ کبھی تعجب کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہ ایک قول کے مطابق اس آیت میں تعجب کے لیے ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب یہ تعجب بندے کی طرف سے ہو، لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعجب نہیں ہوتا بلکہ تعجیب ہوتی ہے، اس وقت یہ تعجیب کے معنی میں ہوگا، یعنی تعجب میں ڈالنا۔ تو اس آیت میں ایک قول کے مطابق تعجیب کے معنی میں ہے، تو اس کے مطابق اس آیت کا حاصل یہ ہوگا کہ ان انعامات کے باوجود تمہارا کفر بہت عجیب ہے اور تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس کا یہ معنی ذکر کیا ہے کہ تم لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہو اور غیر اللہ کی بات کرتے ہو، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، یعنی تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے حیات تھے، تم نہیں تھے۔ اس میں واو حالیہ ہے اور امواتن یہ میت کی جمع ہے، اس میں موت کا ذکر ہے، اور قرآن کریم میں موت 159 دفعہ ذکر ہے، اور اس کے 11 اطلاقات آتے ہیں، مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ ایک معنی اس کا عدم سابق آتا ہے، یعنی پہلے موجود نہ ہونا، جیسے کہ اس آیت میں کہ تم پہلے موجود نہیں تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ دوسرا معنی ہے موت عقابی، یعنی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کا کسی کو موت دینا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اس کی مثالیں ذکر ہیں۔ تیسرا معنی موت اعجازی، یعنی دنیا میں خرق عادت، موزانہ طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو عارضی موت دے دینا اور اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرنا، جیسے کہ عزیر علیہ السلام کی موت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دفعہ عارضی موت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے زندہ فرمایا۔ چوتھے نمبر پر شہادت کی موت، سورہ آل عمران میں ذکر ہے 143 نمبر آیت۔ پانچویں نمبر پر موت کا بھی موت کے اسباب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ابراہیم 17۔ جہل کو بھی موت کہا جاتا ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، انعام 122۔ بنجر زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، فرقان 49۔ عدم ایمان کو موت کہتے ہیں، وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یونس 31۔ اور موت تمثیلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، روم 52۔ اسی طرح کثرت غم و رنج کے لیے بھی موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور حقیقی موت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، یعنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا، تو اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس آیت میں یہی معنی مراد ہے، یعنی حقیقی موت کا معنی۔ تو یہ اطلاقات ہیں لفظ موت کے قرآن کریم میں۔ پھر یہاں موت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ موت
مطلق عدم حیات کو کہا جاتا ہے، کہ کسی چیز میں حیات کا نہ ہونا، چاہے وہ چیز احساسی زندگی کا وصف اس میں آ سکتا ہو یا نہ آ سکتا ہو، یعنی عدم حیات کسی جاندار چیز میں ہو یا بے جان چیز میں تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور امواتن سے مراد وہ اجسام ہیں کہ جن میں حیات نہیں ہوتی، تو اس قول کے مطابق اس آیت میں امواتن کا معنی غیر موجودگی بنے گا، وَكُنْتُمْ امواتن کہ تم لوگ موجود نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ اسی طرح سورۃ دہر پہلی آیت میں آتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ تو موت کے بارے میں ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ موت عدم حیات کو کہتے ہیں ان چیزوں میں کہ جن میں احساسی حیات ہوا کرتی ہے، یعنی وہ جاندار چیزیں ہوتی ہیں، تو کسی جاندار چیز میں حیات کا نہ ہونا، موت سے یہ مراد ہے۔ تو اس قول کے مطابق اس آیت میں امواتن کا معنی ہوگا بغیر سانس والا، بے جان، کہ تم ایک بے جان چیز تھے، ایک نطفہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، تمہیں پیدا کیا۔ تو یہاں اس آیت میں ان دونوں معنوں کا ہی احتمال ہے، یعنی تم موجود نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں زندگی بخشی، یا تم بے جان تھے، اللہ تعالیٰ نے تم میں حیات ڈالی، تو دونوں معنی ہی صحیح ہیں۔ فَأَحْيَاكُمْ پھر تمہیں زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اس فَأَحْيَاكُمْ سے کیا مراد ہے؟ یعنی تم نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، زندہ کیا۔ تو اس احیاء سے مراد ماں کے پیٹ میں بچے میں روح ڈالنا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، اس نطفے پر مختلف حالات گزرتے ہیں۔ ماں کے رحم میں پہلے یہ خون کے ٹکڑے میں بدلتا ہے، پھر اس سے گوشت کا ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس سے ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ان ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو ان مراحل سے گزرنے کے بعد انسان پیدا ہوتا ہے۔ ماں کے رحم میں 4 مہینے کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد وضع حمل ناجائز ہے اور یہ قتل شمار ہوتا ہے، اس بچے کا میراث میں حصہ ہوتا ہے۔ تو 4 مہینے کے بعد اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہاں فَأَحْيَاكُمْ سے یہی 4 مہینے کے بعد روح ڈالنا مراد ہے۔ لفظ حیات قرآن کریم میں 188 دفعہ ذکر ہے اور اس کے 7 اطلاقات ہیں، 7 معنی ہیں۔ ایک معنی قوت عاقلہ اور علم، تو حیات اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ او من کان میتا فاحییناہ، الانعام 122۔ دوسرا معنی تر و تازہ ہونا، قوت نباتیہ، وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناہا، یاسین 33۔ اسی طرح تیسرا معنی ہے حیات اخرویہ ابدیہ، یعنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے حیات استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، سورۃ الفجر 24۔ حیات استعمال ہوتا ہے مزے حاصل کرنا اور بے غم ہونا۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، تو یہاں پر شہداء کے لیے استعمال ہوا ہے بل احیاء، کہ وہ زندہ ہیں، تو یہاں مزے حاصل کرتے ہیں اور بے غم ہوتے ہیں، صفت الہیہ کے طور پر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وتوکل علی الحی الذی لا يموت۔ چھٹے نمبر پر حیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے حیات برزخی کے لیے، یعنی قبر کی برزخی زندگی۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، بقرہ 154۔ اسی طرح حیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے حقیقی حیات کے لیے، قوت احساسیہ کے معنی میں، جو کہ بدن میں روح ڈالنے کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں فَأَحْيَاكُمْ سے یہی معنی مراد ہے۔ آگے ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ،
کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیں گے۔ اس موت سے کون سی موت مراد ہے؟ اس سے انسان کی حقیقی موت مراد ہے، یعنی دنیاوی زندگی کا ختم ہو جانا، مقررہ وقت پر روح کا بدن سے نکل جانا۔ تو اس سے یہاں یہ موت مراد ہے، حقیقی موت۔ یہاں پر مفسرین نے ایک سوال و جواب ذکر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت میں مقصد انعامات کا ذکر ہے، تو اس کے ذیل میں اماتت یعنی موت کا بھی ذکر ہے، تو یہ موت کیسے انعام ہے؟ تو اس کے دو جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ دنیا میں موت اس طرح انعام ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد جنت ہے، اور اماتت یعنی مرنا یہ اس کے لیے ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے جنت کے لیے۔ للوسائل حکم المقاصد، تو اماتت بھی ایک قسم کا انعام ہے۔ اسی طرح انسان کبھی ایسی عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ جسے قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ارذل العمر، یعنی انتہائی کمزور اور ذلت والی عمر۔ تو ایسی عمر میں کبھی خود یہ انسان یا دوسرے لوگ اس کے لیے موت کو انعام سمجھتے ہیں، تو اس لیے موت کو یہاں پہ انعامات کے ذیل میں ذکر کیا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس آیت میں انعام کا ذکر ہے، یعنی 4 انعامات جو ہم نے بتایا کہ یہاں سے 4 انعامات کا ذکر ہے، تو اس آیت میں پہلا انعام ذکر ہے، لیکن یہ انعام اس آیت کا مقصد اول ہے جو کہ فَأَحْيَاكُمْ سے ذکر ہے۔ اور اس آیت کا دوسرا مقصد جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بتایا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ذکر ہے۔ ایک مقصد اس میں انعام کا ذکر ہے، دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ذکر ہے، جیسے کہ زندہ کرنا، پھر مارنا اور پھر زندہ کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ تو اس وجہ سے احیاء کے ساتھ اماتت کو ذکر کیا اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ آگے ہے ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کریں گے۔ تو اسے بعث بعد الموت کہا جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ تو یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور قرآن کے بنیادی موضوعات میں سے یہ ایک موضوع ہے، بعث بعد الموت۔ پھر اس ثم یحییکم کے بارے میں مفسرین کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بعث بعد الموت ہے، قیامت کے دن۔ اسے حیات اخرویہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہی مشہور اور راجح قول ہے کہ یہاں یحییکم سے مراد قیامت کے دن اٹھنا ہے، بعث بعد الموت۔ دوسرا قول ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابی صالح سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد احیاء فی القبر ہے، قبر میں زندہ کرنا ہے، کیونکہ قبر کی زندگی بھی قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ تو اس احیاء سے مراد قبر میں زندہ کرنا ہے، لیکن اس آیت میں یہ دوسرا قول ضعیف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قول کو پچھلے مفسرین نے رد کیا ہے اور اسے ابعد الاقوال کہا ہے۔ تو اس وجہ سے راجح قول پچھلا قول ہے کہ اس احیاء سے مراد ہے بعث بعد الموت، قیامت کے دن زندہ ہونا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو اس رجوع سے مراد ہے بعث کے بعد حساب و کتاب اور جزا و سزا کے لیے تمام انسانوں کا جمع ہونا، اسے حشر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ قیامت کے روز تمام انسان حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، پھر اپنے اعمال کے مطابق کسی کے لیے جنت کا اور کسی کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے تفصیلی حالات تو احادیث میں مذکور ہیں کہ کس طرح انسان اٹھائے جائیں گے، ان کے اعضاء جمع ہوں گے، کہاں جمع ہوں گے تمام انسان، یہ حساب و کتاب کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، پھر جنت میں کیسے جائیں گے، دوزخ میں کتنی سختی سے ڈالا جائے گا، یہ سب حالات احادیثی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہیں۔ پھر اس آیت میں مفسرین نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ فَأَحْيَاكُمْ میں فا ذکر ہے اور اس کے بعد تینوں جگہ ثم ذکر ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے۔ تعقیب مال وصل کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک کام ہوا
اور اس کے بعد بغیر وقفے کے فوری دوسرا کام ہوا تو اس کے لیے فا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ثم یہ تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی ایک کام کے بعد دوسرا کام ہوا مگر کچھ وقفے کے بعد۔ تو ماں کے رحم میں 4 مہینے تک انسان میں روح نہیں ہوتی، اور 4 مہینے کے بعد اسی حالت میں انسان میں حیات ڈال دی جاتی ہے فوری، بغیر کسی وقفے کے۔ تو اس کے لیے یہاں پر فا ذکر کیا، فَأَحْيَاكُمْ۔ اور اس کے بعد پھر انسان کی دنیاوی زندگی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر موت آتی ہے۔ تو پیدائش اور موت کے درمیان انسان کی دنیاوی زندگی ہے، اس لیے اس کے لیے ثم یمیتکم ذکر کیا، ثم کے ذریعے۔ اسی طرح پھر موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ بھی فوری نہیں ہوتی، اس کے درمیان پھر ایک اور برزخی زندگی ہے، اس لیے یہاں پر بھی ثم ذکر کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم نہیں تھے، فاحیاکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر خاص اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تم واپس لوٹائے جاؤ گے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔